مفتاح اسماعیل صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، اچھا کام اس میں ہوا ہے، ٹریڈ میں اتنا اضافہ نہیں ہے، ہوا ہے اضافہ. جو یہ دعویٰ ہے ان کا 4% کا اضافہ اگر 20-25% روپیہ گرا کے ہو تو اس کو آپ اچھا اضافہ نہیں کہہ سکتے. جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے. جو اوور آل ویژن کی بات کری جائے تو وہ مسنگ نظر آتا ہے. آپ اس کے اوپر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. وہ تو آپ سے 100% اتفاق کریں گے. ان کی رائے جانتے ہیں. آپ نے سوال اس طرح کا کر دیا ہے مطلب یہ تو آپ نے پہلے ہی آپ نے فائر نے انگلی کھڑی کر کے کہا بالنگ کراؤ. انگلی پہلے کھڑی کر دی ہے اور کہا کہ آپ بال کراؤ. سب سے یہ ایک تو یہ پی ٹی آئی والے امپائر کی انگلی کو نہیں بھولتے ایمان سے قسم خدا کی. لیکن بہرحال چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ جائے. مطلب اس سے ہمارے ملک میں روزگار آئے گا اور یہ اگر روپیہ اللہ کرے بڑھ جائے اتنا امپورٹ کریں گے انفلیشن تو اللہ کرے ایکسپورٹ بڑھ جائے. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. لیکن مجھے ذرا ڈر لگ رہا ہے کہ اب پچھلے مہینے انہوں نے کیا میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے جا کے پنجاب کی انڈسٹری کو بولا ایکسپورٹ والی کو کہ ہم آپ کو $6.5 میں گیس دیں گے. انہوں نے بیچاروں نے اشتہار بھی لے لیے, اسد عمر کے بھی, پرائم منسٹر کے, سب کی تصویریں بھی لگا دیں اور وہ سب مبارکباد ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جب بل آیا تو $12.5 سے آ گیا. پھر وہ واپس گئے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. بولا نہیں یہ تو کیپٹیو پاور تھا. وہ ایک ٹیکنیکل پہ بحث بھی. انہوں نے کہا یار ہم کو تو آپ نے مار دیا, ہم کو تو 3-3, 4-4 کروڑ روپے فی ٹیکسٹائل یونٹ نقصان کروا دیا آپ نے. اب اس کو واپس یہ اس قسم کی حرکتیں, یہ جو ہے نا چالاکیاں کہ ہم نے اس کا مطلب دس از واٹ وی مینٹ بٹ دس از ناٹ ہاؤ یو رن این اکانومی. یار یہ اس قسم کی چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے. وہ اکانومی آپ نے چلانی تو صحیح چلائیں. دیکھیں 3 مہینے میں نہ یہ معجزہ کر سکتے ہیں نہ تباہی مچا سکتے ہیں, لیکن 3 مہینے کے اندر جو سمت نظر آ رہی ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ پوری دنیا میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہے لیکن آپ انویسٹمنٹ کرو تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. جب آپ پوری دنیا میں جا کے دھنڈوڑا پیٹتے ہیں کہ ہمارے $12 بلین کی پاکستان کے اندر اس سال جو تھی کرنٹ اکاؤنٹ کا شارٹ فال تھا, وہ تو ہم لکھ کے گئے تھے, ہم نے لکھ کے دیا تھا. لیکن میں بھی چلا رہا تھا نا جو مفتاح اسماعیل صاحب بہت ڈیسپریشن تھی, جو مجھے لگا کہ جس میں پی ٹی آئی کو باقاعدہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے, وہ تھا قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا. آپ نے دینے پیسے بہت زیادہ تھے, آپ ملک کے اندر نہ ہونے کے برابر رہا تھا. آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ چاہنے کے باوجود ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. وہ اپنی شرطیں منوا رہے ہیں کہ اب جی ایس ٹی اوپر کر دو, یہ کرو, چائنا کے ساتھ ڈیلز بتاؤ, لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے. سعودی عرب بھی گئے, یو اے ای کے 2 پھیرے آپ نے لگائے کہ پیسے مل جائیں. تو ڈیسپریٹ تھی حکومت کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں تھا. ڈالر چاہیے آپ کو, کیا کرتے؟ ایکسپورٹ گر گئی تھی آپ کے دور میں, ایکسپورٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں. میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیے جب ہم آئے تھے 2013 میں تو سچویشن اس سے بھی بری تھی. 2014 کے اندر فروری میں $2.7 بلین صرف رہ گئے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس. تو ہم نے بھی اس کو مینیج کرا تھا. یہ ہماری اکانومی ہے, جیسے اب مطلب ہم سب کی اکانومی ہے, تو ہم جا کے اس کی برائی نہیں کر سکتے. $12 بلین کا ہم کو پورے سال کے اندر مینس کرنے چاہیے. ٹھیک ہے آپ جائیں, آپ پیسے بھی قرض بھی لیں, آپ ایکسپورٹ بھی بڑھائیں, وہ ساری ایک ہولیسٹک پالیسی لیں, لیکن آپ اپنے ملک کو جا کر بدنام نہیں کر سکتے. اپنے ملک کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خزانے کا وہ خالی ہے. دوسری بات جو یہ اگین جھوٹ پہ آ جاتے ہیں کہ 30 بلین کا لائبلٹی ہے, جبکہ نہیں ہے. 24.95 بلین کی پاکستان کی ڈیٹ تھی. 14 پہ ہم آئے تھے, 24 پہ چھوڑ کے گئے تھے. ایوریج پہ 2 نے جو نمبر اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے ہیں, اپنی رپورٹ کے اندر ڈالے ہیں, ڈیٹ اینڈ آبلیگیشن وہ جو اسٹیٹ کی ہیں, اس کو آپ نہیں مانتے وہ غلط نمبر سے؟ جی نہیں, 100% اسٹیٹ بینک کا جو نمبر ہے وہ صحیح ہے. نہیں, میں اسٹیٹ بینک جو ہے 100% صحیح کہہ رہا ہے. پاکستان کی گروس ڈیٹ, ٹوٹل گروس ڈیٹ, ٹوٹل ڈیٹ واز 24.952 بلین. پلس آبلیگیشن کریں تو 30 پہ چلے جاتے ہیں. آبلیگیشن وہ نہیں سنیں نا میری بات سنیں. لائبلٹی کس کو بولتے ہیں؟ لائبلٹی فورن کمپنیز جو پاکستان کے اندر, اگر مثال کے طور پر یونیلیور پاکستان ہے, اس نے اپنے پرنسپل سے $200 ملین لے کر یہاں اگر انویسٹ کر دیا تو اس $200 ملین ہمارے اوپر تو قرض نہیں ہے, یونیلیور کے اوپر قرض ہے, اس کو بھی ہم اپنی لائبلٹی میں گنتے ہیں, وہ اس کو بھی ملا رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ جو پوری دنیا میں حساب ہوتا ہے وہی آپ لے کے چلیں گے نا. جو پاکستان میں ہسٹورک طریقے سے حساب ہو رہا ہے, جہاں سوورن گارنٹی آ جائے, یہ صرف جہاں سوورن گارنٹی آ جائے, نہیں جہاں سوورن گارنٹی آ جائے وہاں آپ اسے انٹرنیشنل ڈیٹ اور لائبلٹیز کے اندر شامل کرتے ہیں, نہیں تو نہیں شامل کرتے. نو سر میری بات سنیں ندیم بھائی, یہ تو آپ کسی ندیم الحق ہے, سلمان شاہ, کسی جو پی ٹی آئی کے تھوڑے پرو اکانومسٹ ہے, کسی اکانومسٹ کو پوچھنا جس نے پی ایچ ڈی کری ہوئی ہو بھائی کہ کس کو فورن کنٹری کی ڈیٹ بولتے ہیں. پوری دنیا میں جو نمبر آتے ہیں, آپ اس وقت اگر گوگل پہ جائیں اور نہ بولے کہ ہم کو لسٹ بتاؤ ایکسٹرنل ڈیٹ کی یا ٹوٹل ڈومیسٹک ڈیٹ کی, تو جو نمبر آتا ہے وہی نمبر آتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ پاکستان بزنس کاؤنسل جھوٹ بول رہی ہے, مفتاح صاحب اکانومی کو برا دکھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ ورڈ استعمال کرتے ہوئے, لیکن یہ کمپلیٹ جھوٹ بات ہے.